آپ نے بے شمار تاریخی واقعات سنے ہوں گے، مگر جو واقعہ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں وہ ان سب واقعات سے مختلف ہے، حیران کن ہے اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ خصوصاً وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کو دکھ دیتے ہیں، والدین کو درد دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جن لوگوں کو یاد کر کر کے ان کے والدین اللہ کے حضور آنسو بہاتے ہیں، ان کے والدین ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے ماں باپ راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا لگا کر روتے ہیں، تنہائیوں کو اپنے درد سناتے ہیں، دکھڑے سناتے ہیں، اللہ کے حضور شکوے پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیں جو اس وقت غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح پھنسے ہیں غربت کی دلدل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح غربت کی دلدل میں پھنسایا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملا، ان کو کوئی راستہ ہی نہیں مل پا رہا۔ آج وہ راستہ لے کے آیا ہوں، غربت سے نکلنے کا ایک راستہ لے کر آیا ہوں، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ لے کر آیا ہوں۔ وہ لوگ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں جن کے پاس مال تو ہے، دولت تو ہے، پیسہ تو ہے، مگر سکون نہیں ہے، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اس وقت مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن سے رحمت کے فرشتے روٹھ چکے ہیں، سکون مہیا کرنے والے فرشتے روٹھ چکے ہیں، جن سے رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے روٹھ چکے ہیں نا، وہ لوگ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ اور آج کا بیان آپ لوگوں کو مصیبتوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ آج کا واقعہ آپ لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکالنے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے، اللہ تعالیٰ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے پہنچے۔ اللہ اکبر، یہ وہی مقدس مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی سعادت کچھ ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو بھی سوال آتا تو آپ بے جھجک اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے، ہر ایک سوال پوچھ لیتے۔ اب اس دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا سوال کیا، اللہ کے حضور ایک ایسا سوال کیا، اللہ کی پاک بارگاہ میں ایک ایسا سوال کیا جو انہیں بے حد حیران کر دینے والا تھا، بے حد حیران کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا دوست کون ہوگا، میرے ساتھ رہنے والا کون ہوگا، یا جنت میں میرا قریبی کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، بنی اسرائیل میں ایک کسائی ہے، بنی اسرائیل میں ایک کسائی ہے جو گوشت بیچتا ہے، وہی تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں، وہی تمہارا قرب حاصل کرے گا، وہی تمہارے ساتھ چلے گا، تمہارے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، جنت میں وہی تمہارا رشتہ دار ہوگا، وہی تمہارا ساتھی ہوگا۔ کون؟ ایک کسائی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، آپ حیران ہوئے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ایک رسول جن پر اللہ نے وحی نازل کی، جنہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے چنا گیا رہنمائی کرنے کے لیے، بنی اسرائیل تک اللہ کا پیغام بھیجنے کے لیے جنہیں چنا گیا، ان کے ساتھ تو جنت میں کوئی نبی ہوتا، کوئی ولی ہوتا، کوئی عبادت گزار ہوتا، کوئی عابد ہوتا، زاہد ہوتا، مگر ایک کسائی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں تو تیرا نبی ہوں، اللہ میں تو تیرا کلیم ہوں، تیرے ساتھ کلام کرنے والا، تیرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، میں تیرے حکم پر چلنے والا، تیری امت کی رہنمائی کرنے والا، میرے ساتھ تو کوئی نبی ہونا چاہیے تھا، کوئی ولی ہونا چاہیے تھا،
کوئی پیغمبر ہونا چاہیے تھا، کوئی متقی انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک کسائی، آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ اللہ چلو کسائی ہی صحیح، اتنا بتا دے کہ آخر وہ کسائی گوشت بیچنے والا آخر ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ اسے یہ بلند درجہ حاصل ہوا، یہ بلند مقام ملا؟ بتا تو صحیح، آخر وہ تیرا کسائی بندہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ میں اس عمل سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی تم واپس گھر چلے جاؤ، وقت آئے گا تو میں تمہیں اس کسائی کے بارے میں بتا دوں گا، وقت آنے دو، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ کسائی کون ہے اور کون سا ایسا عمل کرتا ہے جو اسے ایک نبی کا ساتھی بنایا گیا، نبی بھی موسیٰ جیسا، موسیٰ کلیم جیسا۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک عورت ہے جو زار و قطار رو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کی طرف جا رہے، راستے میں ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر دکھ کے آثار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب پہنچے اور پوچھا اے اللہ کی بندی بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، پریشانیوں کے آثار ہیں، بتا تو صحیح تو کیوں رو رہی ہے؟ عورت نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کہا اے اللہ کے نبی ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت نے بے چینی سے کہا، بے صبری سے کہا اے اللہ کے نبی میں برسوں سے دعا کرتی چلی جا رہی ہوں، میں برسوں سے دعا کر رہی ہوں، سجدوں میں گڑ گڑا کر روتی ہوں، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مگر اللہ میری سنتا ہی نہیں، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے نبی میں بے اولاد ہوں، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بے اولاد عورت کیا مانگتی ہے، وہ اولاد کے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ میرے نصیب میں اولاد نہیں کیا، میں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی ہوں اللہ مجھے اولاد عطا کر، کیا میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی؟ اے موسیٰ اگر کوہ طور پر جا رہے ہو نا تو اللہ سے ضرور پوچھئے گا کہ وہ مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے اولاد کیوں رکھا ہوا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا، اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھئے گا۔ میں آخر کب تک اس آزمائش میں رہوں گی، کب تک بے اولادی کی پریشانی میں رہوں گی، اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی بات سنی اور وعدہ کیا کہ وہ اللہ سے اس بارے میں ضرور پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، تو اس عورت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ تیری ایک بندی برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، آج وہ فریاد کر رہی تھی کہ اس کا نصیب کیوں خالی ہے، اس کے دامن میں اولاد کیوں نہیں آ رہی، آخر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کی دعا قبولیت کے دروازے تک کیوں نہیں پہنچتی، اس کی دعا قبولیت کے دروازے تک جانے سے پہلے رد کیوں کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ میں نے اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، جا کر اسے کہہ دینا کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ موسیٰ جا کر اس عورت کو کہہ دینا کہ دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نصیب میں تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اس عورت کو پیغام دیا کہ اے اللہ کی بندی میں نے تیرے بارے میں اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ اٹھی، چیخ چیخ کر رونے لگی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ آخر میرے نصیب میں یہ محرومی
کیوں ہے میرے نصیب میں یہ محرومی؟ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے ہمیشہ تیرا ذکر کیا، پھر بھی میں اولاد سے محروم رہوں گی، آخر کیوں؟ وہ عورت روتی رہی، اللہ سے شکوے کرتی رہی، تڑپتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ دن اور گزرے، وہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، وہی بے اولاد عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دل میں وہی اداسی، وہی غم کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، میرے گھر میں بھی بچے کھیلتے۔ اچانک ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا، عورت کے دروازے پر ایک فقیر مسافر آیا، اس کا چہرہ نورانی تھا، آنکھوں میں عاجزی تھی، جسم پر سادہ لباس، جیسے کوئی مسافر لگتا ہو۔ وہ دروازے پر آیا، رک کر بولا، اے اللہ کی بندی، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے نام پہ ایک روٹی مانگتا ہوں، اگر ہے تو دے دو۔ فقیر کی آواز سنتے ہی وہ عورت جلدی سے اٹھی، گھر کے برتنوں میں دیکھا، ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، برتنوں کے اندر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ عورت نے بسم اللہ پڑھتے ہی وہ روٹی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دی، بسم اللہ پڑھتے ہی وہ روٹی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، اے اللہ کے نیک بندے، دعا کرنا کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے اور میری جھولی اولاد سے بھر دے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اے مسافر، میں نے سنا ہے کہ مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی، میں نے سنا ہے مسافروں کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، میں نے سنا ہے جب کوئی مسافر تمہارے دروازے پر آئے تو حسب استطاعت مسافر کو کھانا دینا، مسافر کو پانی دینا، اور جب مسافر گھر سے روانہ ہونے لگے، تمہارے گھر سے جانے لگے، تو اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا، اور ہاں، جاتے جاتے ان سے کوئی دعا ضرور لے لینا۔ اے مسافر، میں تم سے دعا لینا چاہتی ہوں، دعا کرنا کہ میرا رب مجھ پر رحم کر دے اور میری جھولی میں بھی اولاد ڈال دے، مجھے بھی صاحب اولاد کر دے۔ اللہ والے نے مسکرا کر دعا دی، مسافر نے مسکرا کر دعا دی کہ اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے۔ اللہ والے نے جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے دعا دی، اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے۔ مسافر کی بات، مسافر کی دعا عورت نے کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ موسیٰ نے کہہ رکھا تھا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہوئی۔ موسیٰ کی بات اٹل ہے، وہ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ایسا ہی تھا، اس کی تقدیر میں اولاد لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ والے نے اسے دعا دی نا، اے عورت، اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے، تو اللہ والے کی یہ بات عورت نے کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لی۔ چند دن کے بعد اس عورت کے پیٹ میں عجیب سی حرکت محسوس ہونے لگی۔ کچھ دن گزر ہی تھے کہ اسے کسی دائی نے کہا، اے عورت، تو حاملہ ہو گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا میری قوم کے نوجوانوں، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب اس بے اولاد عورت نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 بیٹے جنم دیے۔ 7 بیٹے میرے اللہ نے عطا کیے۔ کئی سال گزر گئے، بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ وہی عورت جس کے چہرے پر کبھی مایوسی تھی، آج اس کی پیشانی چمک رہی تھی، ہاتھوں میں خوشیوں کی روشنی تھی، ہاتھوں میں بچے تھے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو وہ عورت دوڑتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا تھا میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی، مگر دیکھیں یہ میرے 7 بیٹے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ میرے ہی بیٹے ہیں، بتاؤ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ تقدیر میں تیرے نصیب کی اولاد لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اولاد کہاں سے آگے؟ کس نے دی ہے یہ اولاد؟ اللہ نے نہیں دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ حیرانگی والی بات تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے اللہ کے فیصلے تو اٹل ہوتے ہیں، پھر اس کی اولاد کہاں سے آگے؟ اس کی اولاد تو تقدیر میں لکھی ہوئی بھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کوہ طور پر پہنچے، جس مقام پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ کوہ طور پر پہنچے،
اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں، مگر آج وہ 7 بیٹوں کی ماں کیسے بن چکی ہے؟ کیسے بن گئی وہ 7 بیٹوں کی ماں؟ تو نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ اس کے حصے میں اولاد نہیں لکھی، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہو نا تو پھر ایک کام کرو۔ جی یا رب العالمین کون سا کام ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا جاؤ کہیں سے انسان کا گوشت لے کر آؤ، پھر میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا کہ میں نے اسے کس طرح 7 بیٹے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تو ہوئے مگر یہ اللہ کا حکم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ایک تھالی اور ایک چھری لے کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لے کر آنے کا حکم دیا ہے، میرے اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں انسان کا گوشت لے کر آؤں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا دے سکے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے نام پر، میرے اللہ کے نام پر اپنے جسم سے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے سکے؟ یہ سنتے ہی سب لوگ خوف زدہ ہو گئے، خوف زدہ ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سننا گوارا ہی نہ کی سرے سے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کسی نے بھی اپنے جسم کا گوشت دینے پر رضامندگی ظاہر نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، جب بنی اسرائیل کے لوگ ایک ایک کر کے واپس چلے گئے، جواب دے گئے کہ ہمارے پاس گوشت نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، اللہ کے نبی نے سوچا اگر گوشت نہ ملا تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کروں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک فقیر نے آواز دی، اے اللہ کے نبی میں آپ کو بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ بہت زیادہ پریشان دکھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لانے کا حکم دیا تھا بھائی، اللہ نے کہا تھا کہ مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، جاؤ کسی انسان کا گوشت لے کر آؤ، اللہ نے مجھے انسان کا گوشت لانے کا حکم دیا ہے، مگر میں نے پوری قوم میں سے ہر ایک سے گوشت مانگا، ہر ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک آدمی سے گوشت مانگا، سب نے انکار کر دیا، کسی نے بھی اللہ کے نام پر گوشت دینا گوارا نہیں کیا، لہٰذا گوشت تو نہیں ملا۔ اب میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ کسی نے بھی تیرے نام پر گوشت دینا گوارا نہیں کیا۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر وہ بزرگ فقیر رک گیا، بزرگ فقیر مسکراتے ہوئے ایک چھری نکالی اور اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، بزرگ تھا کمزور تھا، اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور خود خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، چپ ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، پھر خوش بھی ہوئے کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی تھی، خوش بھی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس گوشت کو لے کر فوراً کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ کے حضور عرض کی، یا باری تعالیٰ میں انسان کا گوشت لے کر حاضر ہوں، اللہ مجھے انسان کا گوشت مل گیا ہے، میں نے اپنی قوم کے ہر ایک فرد سے گوشت مانگا مگر سب نے انکار کر دیا، کوئی بھی تیار نہ ہوا، مگر ایک بزرگ فقیر نے کمزور سے آدمی نے جیسے ہی تیرا نام سنا نا تو فوراً اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر میرے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی بزرگ فقیر نے تیرے جیسے رب کا نام سنا نا، اللہ کا نام سنا نا، اس نے کہا اچھا میرے رب کو گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، آؤ نا میں دیتا ہوں گوشت۔ اس نے چھرا مارا، بوٹی نکال کر دے دی، اللہ میں گوشت لے کر حاضر ہوں، اللہ تیرے نام پر کسی نے بھی گوشت کا ٹکڑا دینا گوارا نہ کیا۔ خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں واپسی کی طرف آ رہا تھا، ایک بزرگ فقیر نے جب مجھے دیکھا، پریشان حال دیکھا، تو اس نے کہا موسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے رب کو گوشت کی ضرورت ہو اور میں اپنی جان پیاری کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کا فرمان سنی،
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے مانگا تو گوشت ہی تھا اور وہ گوشت آپ کے جسم میں بھی تھا، وہ گوشت تیرے جسم میں بھی تھا، گوشت کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے انسانی گوشت مانگا تھا اور وہ انسانی گوشت تمہارے اندر بھی موجود تھا۔ اب اگر تم غور کرو موسیٰ، اب اگر تم غور کرو تو تمہارے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جو میرے نام پہ اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، موسیٰ وہ بزرگ وہ فقیر جو میں رب کے نام پہ اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میں اس فقیر کی دعا سے ایک بے اولاد عورت کو 7 بچے بھی نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ وہ فقیر جو میں رب کے نام پہ اپنے جسم کی ایک ایک بوٹی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میں رب ہو کر فقیر کی دعا سے ایک بے اولاد عورت کو 7 بچے بھی نہیں دے سکتا؟ کیا میں اس فقیر کے کہنے پر لکھی گئی تقدیر نہیں مٹا سکتا؟ جو میرے لیے اپنا وجود مٹا سکتا ہے، جو فقیر میرے لیے اپنا وجود مٹا سکتا ہے، میں اس کے لیے لکھی گئی تقدیر کیوں نہیں مٹا سکتا؟ کیوں نہیں مٹا سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے اور واپس لوٹ آئے۔ حیرت کے عالم میں گمسم ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر چلے گئے، مگر کچھ دنوں بعد ایک اور سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا، ایک اور سوال موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں پیدا ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ایک کسائی جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مگر آخر وہ کسائی ہے کون؟ اللہ، اور وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں نبی کے ساتھ رہے گا، اتنا بڑا مقام پائے گا؟ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا وقت آنے دو تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب اس سوچ کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر پہنچے اور اللہ کے حضور عرض کیا یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ ایک کسائی جنت میں موسیٰ کا ساتھی ہوگا، مگر جب میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا پوچھا تو نے فرمایا تھا کچھ دن بعد بتاؤں گا۔ یا اللہ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کسائی ہے کون، اور وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کے سبب اسے نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا شرف حاصل ہوگا، وہ موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر آخر کار میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کسائی کے بارے میں بتا ہی دیا۔ اے موسیٰ وہ کسائی فلاں شہر میں رہتا ہے اور اس نے گوشت کا پھٹا لگا رکھا ہے، وہ مزدور سا آدمی ہے، غریب سا آدمی ہے، اور وہ گوشت بیچ کر اپنی گزر بسر چلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس جگہ کا پتہ پوچھا، اس کسائی کا پتہ پوچھا اور فوراً اس کسائی کی تلاش میں نکل پڑے، کسائی کی تلاشی کے لیے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، گلیوں میں گھومے، ہر جگہ نظر دوڑائی، آخر کار وہ کسائی مل ہی گیا جس کی تلاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پھٹے کے بالکل سامنے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہو گئے، چھپ کر کھڑے ہو گئے اور غور سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اسے جنت میں ایک نبی کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اتنا بڑا مقام مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، غور کیا کہ کسائی گوشت کے عمدہ حصے کو الگ کر لیتا ہے۔ گوشت بیچنے والا کسائی جب دیکھتا ہے نا کہ یہ گوشت کا عمدہ حصہ ہے تو وہ گوشت کے عمدے حصے کو، اچھے حصے کو، صاف ستھرے حصے کو الگ کر لیتا ہے، مطلب جو بہترین بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ایک طرف کر کے اسے چھپا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی گاہک آ کر ان اچھی بوٹیوں کو خریدنا چاہتا ہے تو کسائی صاف انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے چاہے تم مجھے جتنا بھی پیسہ دو میں یہ گوشت ہرگز فروخت نہیں کروں گا، یہ عمدہ گوشت ہرگز فروخت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی عمدہ گوشت ہے اور اسے میں نے عمدہ جگہ پر خرچ کرنے کے لیے الگ رکھا ہوا ہے، اسے میں نے ایک خاص جگہ پر خرچ کرنے کے لیے الگ رکھا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ عمدہ گوشت کہاں اور کس کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو الگ رکھ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جتنا پیسہ مانگتے ہو مانگ لو اور یہ عمدہ گوشت دے دو، مگر یہ کہتا ہے نہیں نہیں، اسے میں عمدہ جگہ پر خرچ کروں گا، آخر وہ عمدہ جگہ کون سی ہے؟ خیر، جب شام ہوئی قصائی نے دکان بند کی اور معمول کے مطابق گھر کی طرف جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس قصائی کے پاس پہنچے۔ کہا میں ایک مسافر ہوں، کیا آج کی رات تمہارے گھر مہمان بن سکتا ہوں؟ قصائی نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ ضرور میرے مہمان کیوں نہیں بن سکتے، ضرور بنے، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس قصائی سے اجازت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچے۔ قصائی نے جاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف بٹھایا اور پھر وہی عمدہ گوشت جو وہ کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی عمدہ گوشت کو باہر نکالا، دیگچی میں ڈالا اور ایک بہترین سا سالن تیار کیا۔ جب سالن پک گیا تو اس نے سالن اور کچھ روٹیاں اٹھائیں، قصائی نے سالن اور کچھ روٹیاں اٹھائیں اور گھر سے باہر نکل کر ایک ویرانے راستے پر چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور خاموشی سے اس قصائی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قصائی ایک غار کے اندر جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غار کے اندر جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اس غار میں دو بوڑھے انسان لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ وہ دونوں جانوروں کی شکل اختیار کر گئے، نہایت ہی کمزور، ناتواں اور بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! قصائی نے سب سے پہلے جا کر ان دونوں کو صاف ستھرا کیا، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی، پھر نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو قصائی نے کیا کیا؟ ان دونوں کے ہاتھوں کو چوما۔ اللہ اکبر! دونوں جانوروں کے ہاتھوں کو چوما، ان کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے کپڑے اور پھر ان کے آرام کے لیے بستر ٹھیک کیا، بستر بچھایا، ایک بار پھر سے انہیں صاف ستھرا کر کے بستر کے اوپر لٹایا اور خاموشی سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا بھائی یہ کون ہیں؟ آخر یہ دو کون ہیں اور تم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ قصائی نے روتے ہوئے کہا، چیختے ہوئے کہا، اے مسافر، اے اجنبی شخص، یہ ایک میری ماں ہے اور ایک میرا باپ ہے، ایک میری ماں ہے اور ایک میرا باپ ہے۔ یہ دونوں کسی گناہ کی وجہ سے جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے، دونوں کسی گناہ کی وجہ سے جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے، مگر ان کا گناہ ان کے رب کا معاملہ ہے۔ میں کون ہوتا ہوں انہیں گنہگار سمجھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں انہیں بدکار سمجھنے والا؟ وہ میرے والدین ہیں اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے والدین ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جانور ہی صحیح مگر میرے والدین ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ اگر یہ آج اس حال میں ہیں تو یہ میرے امتحان کا ذریعہ ہے، اور اگر میں نے ان کی خدمت کی، ان کی نوکری کی، ان کا خیال رکھا، انہیں محبت دی، انہیں شفقت دی، تو شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گنہگار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، مگر میرے ماں باپ ہیں، ایک میری ماں ہے اور دوسرا میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے اختیار کہنے لگے واہ واہ سبحان اللہ! ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی قربانی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصائی سے پوچھا دنیا میں تیری کوئی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ میں تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، بتا کون سی تیری خواہش ہے؟ قصائی نے کہا اے مسافر، میری دو خواہشیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میری دو خواہشیں، پہلی خواہش یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنی ان آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری آنکھیں ہوں اور موسیٰ کا دیدار ہو۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ موت کے بعد جنت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔
دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور موت کے بعد جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے بالکل قریب رہنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے اے بندہ خدا، پھر تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے تیرے والدین کی خدمت کے صدقے جنت میں تجھے میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے والدین کی خدمت کے صدقے، تجھے تیرے گنہگار والدین کی خدمت کے صدقے، تجھے ان 2 جانوروں کی نوکری کے صدقے جنت میں تجھے میرا ساتھی لکھ دیا ہے میرے اللہ نے۔ اللہ اکبر، تجھے مبارک ہو، تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، تو جنت میں میرا دوست رہے گا، میرے بالکل ساتھ رہے گا، تو جنت میں میرا دوست رہے گا، تو میرے بالکل ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، اور میں موسیٰ خود چل کر تجھے دیدار کرانے کے لیے آیا، کر لے دیدار۔ ہائے، یہ سن کر وہ کسائی بے ساختہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری نوکری قبول کر لی، میرے ماں باپ کی خدمت قبول کر لی اور مجھے انعام یہ دیا، والدین کی خدمت کا صدقہ مجھے جزا یہ دی کہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو میرے گھر میں بلا کر مجھے دیدار بھی کرا دیا اور میری آخرت والی جنت والی موسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنے والی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے والی میری دوسری خواہش بھی پوری کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے۔ یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ نیک اعمال، دعائیں، عبادت، نمازیں سب اپنی جگہ پر، مگر جب بندہ والدین کے لیے قربانی دیتا ہے، ان کے لیے وقت نکالتا ہے، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے، ان کی رضا کے لیے جیتا ہے، تو قسم ہے اللہ پاک کی، اللہ اسے دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی انبیاء کا ساتھ دیتا ہے۔ آخرت میں بھی انبیاء کرام کے ساتھ رکھتا ہے ایسے بندے کو جو دنیا میں والدین کی نوکری کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ والدین کی خدمت چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، والدین کی خدمت کرو چاہے والدین کسی بھی حال میں ہو، والدین نیک ہوں خواہ گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ہاں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں امیری آئے، خوشحالیاں آئیں، تو فرمایا والدین کو خوش رکھو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے تو تم والدین کے فرما بردار بن جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اوپر ہر وقت رحمت کی بارش برستی رہے تو تم والدین کی نوکری کرو، والدین کی خدمت کرو، تو پھر دیکھنا کہ کس طرح تمہارے گھر کے اوپر سے آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر رزق عطا کرے گا، اس قدر رزق عطا کرے گا کہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بادشاہ تمہاری قسمت پر رشک کرتے رہیں گے۔